بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جون میں جو ہے وہ آپ کے منتھلی ٹیسٹ کا بھی جو ہے وہ آغاز ہو رہا ہے، اور اردو کا جو ٹیسٹ ہے وہ 24 جون کو رکھا گیا ہے۔ تو اردو کے ٹیسٹ کا جو سلیبس ہے اس کی جو سب سے پہلی چیز ہے وہ درخواستیں ہیں، اور درخواستوں میں جو سب سے پہلی درخواست ہے اس کا عنوان ہے درخواست برائے معافی جرمانہ۔ تو جب بچہ کوئی ظاہری بات ہے کوئی ایسا خلاف ضابطہ جو ہے وہ قانون کام کرتا ہے اسکول میں، یا کوئی زیادہ چھٹیاں وغیرہ کر لیتا ہے، تو پھر اس پر جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس کو احساس دلانے کے لیے جو ہے وہ جرمانہ وغیرہ کیا جاتا ہے۔ تو اس کو معاف کروانے کے لیے کہ وہ جرمانہ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، اس سے نہ لیا جائے، اس سلسلے میں جو ہے وہ یہ درخواست ہے۔ تو پیٹرن اس کا جو ہے وہ ذرا بہت غور سے دیکھیے گا، کیونکہ پیٹرن جو ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے درخواست میں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ بخدمت جناب پرنسپل، یعنی آپ نے جس کو درخواست لکھنی ہے، تو ظاہری بات ہے اسکول کا معاملہ ہے تو اسکول کا معاملہ جو ہے وہ پرنسپل صاحب ہی حل کرتے ہیں۔ تو بخدمت جناب پرنسپل، اور اس کے بعد پھر کوما، ٹھیک ہے جنی سکتے کی جو ہے وہ میں نے علامت لگائی ہے، اور الف بے جیم اسکول، اور ان کے درمیان دیکھیں جو الف بے جیم ہے اس کے درمیان ختمے کی علامت جو ہے وہ لگائی گئی ہے، اور جب جملہ ختم ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے وہاں پر بھی ختمے کی علامت جو ہے وہ لگائی جاتی ہے۔ تو پہلی لائن بخدمت جناب پرنسپل، پھر کوما، پھر الف ختمہ، بے ختمہ، جیم ختمہ، اور اس کے بعد اسکول، اور پھر ختمے کی علامت ہے۔ تو یہ علامات کا استعمال جو ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے، رموز اوقاف کا جو استعمال ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ تو پہلی لائن درست لکھنے کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا ایک جو ہے وہ نمبر ہوتا ہے۔ اس کے بعد بخدمت جناب پرنسپل الف بے جیم اسکول لکھنے کے بعد پھر جناب علی، اور جناب علی کے بعد جو ہے وہ ندائیہ کی علامت لگائیے۔ ندائیہ کی علامت اگر نہیں لگائیں گے تو آپ کا ایک نمبر جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، وہ کٹ جائے گا، کیونکہ اس جملے کے اس لفظ دو الفاظ کو، جو ان دو لفظوں کو لکھنے کا جو نمبر ہے وہ ایک ہے، اور علامت اگر نہیں ہوگی تو پھر دو جملے، دو لفظ لکھنے کا بھی جو ہے وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پھر دوسری چیز کیا ہے کہ علی، علی کے لام کے اوپر دیکھیں کوئی کھڑی زبر نہیں لگائی گئی۔ اکثر بچے یہ علی لکھ کر اس کے اوپر کھڑی زبر لگاتے ہیں، اور یہ غلط ہے، اس کو نہیں لگانا چاہیے، نمبر جو ہے وہ کٹ جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ جناب علی، اس کے بعد ہمارا نفس مضمون شروع ہوگا۔ نفس مضمون کے عزیز طور پر 6 نمبر ہوتے ہیں۔ نفس مضمون میں پہلے آپ نے اپنا تعارف، پھر اپنا مسئلہ، اور پھر اس مسئلے کا حل جو ہے وہ آپ چاہتے ہیں۔ تو پہلے میں آپ اپنا تعارف کروائیں گے۔ درخواست میں نے آپ کو بتایا ادب سے کی جاتی ہے، تو ادب سے گزارش ہے کہ میں آپ کے اسکول میں جماعت ہشتم کا طالب علم ہوں۔ میں آپ کے اسکول میں جماعت ہشتم کا طالب علم ہوں۔ میں 4 دن مسلسل اسکول حاضر نہیں ہو سکا۔ تیز کیوں نہیں حاضر ہو سکا؟ اب وہ وجہ بھی تو بیان کرے گا نا، بلا وجہ کرے گا تو پھر تو معافی نہیں ہے۔ تو تیز اور مسلسل بارشوں کے سبب ہمارے محلے میں کافی پانی کھڑا ہو گیا تھا، گھر سے نکلنا بہت مشکل تھا، اس لیے اسکول درخواست نہیں بھیج سکا۔ مجھے کلاس انچارج نے 200 روپے جرمانہ کر دیا ہے۔ میرے والدین غریب ہیں، وہ جرمانہ ادا نہیں کر سکتے۔ براہ کرم میرا جرمانہ معاف کر دیں تاکہ میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں، اہم نوازش ہوگی۔ عزیز طلباء، یہ نفس مضمون ہے۔ اس پہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلا آپ نے اپنا تعارف دیا، پھر آپ نے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ ہوا کیا ہے، اور پھر جو بھی مسئلہ تھا آخر میں آپ اس کا حل جو ہے وہ طلب کرتے ہیں۔ تو پہلے آپ نے اپنا تعارف کروایا کہ میں آپ کے اسکول میں جماعت ہشتم کا طالب علم ہوں۔ ہوا کیا کہ میں 4 دن مسلسل اسکول نہیں آ سکا۔ کیوں نہیں آ سکا؟ وجہ بھی اس نے بیان کر دی کہ تیز اور مسلسل بارشیں تھیں، جس کی وجہ سے محلے میں پانی اتنا کھڑا ہو گیا کہ گھر سے نکلنا دشوار تھا۔ تو ظاہر بات ہے جب گھر سے ہی نہیں نکلا جائے گا تو پھر اسکول درخواست پہنچانا ممکن نہیں تھا۔ تو اب ہوا یہ کہ اسکول جب وہ 4 دن مسلسل نہیں آیا اور بغیر اطلاع کے نہیں آیا، تو پھر اسکول میں جو اس کے کلاس انچارج ہیں اس نے ان کو جو ہے وہ جرمانہ کیا ہے، اس طالب علم کو 200 روپے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے والدین چونکہ غریب ہیں لہذا وہ جرمانہ ادا نہیں کر سکتے، تو آپ یہ جرمانہ معاف کر دیں تاکہ میں اطمینان سے اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں، اہم نوازشوں کی۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے، ایک تسلسل ہوتا ہے درخواست میں، جو اگر آپ سیکھ جائیں تو پھر کوئی بھی درخواست لکھنا جو ہے وہ آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو اپنا تعارف، پھر جو مسئلہ ہوا ہے وہ اس مسئلے کا سبب، اور پھر اس مسئلے کی وجہ سے جو آپ کو جو ہے جرمانہ کیا گیا ہے اس کی معافی کا جو ہے وہ مطالبہ، اس کی معافی کی جو ہے وہ درخواست کی گئی ہے۔ تو عین نوازش ہوگی درخواست گزار
طالب علم، میں نے بتایا نا العارض بھی کئی جگہوں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا، لیکن العارض جو ہے اس پہ چونکہ کچھ اساتذہ اعتراض کرتے ہیں کہ لفظ لکھنا درست نہیں ہے، تو ایسا جس پر کوئی اعتراض ہو، کوئی اختلاف ہو، تو وہ امتحان میں جو ہے وہ اس کو لکھنے کا رسک جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے، تو اس کی جگہ درخواست گزار کا لفظ لکھیں، یہ لفظ جو ہے وہ بالکل درست ہے، اس پر اعتراض بھی نہیں کسی کو۔ درخواست گزار طالب علم جماعت ہشتم فریق اے، فریق کہتے ہیں سیکشن کو، تو فریق اے، اور رے اڑیزے اپنے نام کی جگہ جو ہے وہ آپ نے یہ کچھ مخففات جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں رے اڑیزے۔ 4 جون 2020، تو 1 نمبر اس کا، 1 اس کا، 2 نمبر ہو گئے، 6 نمبر یہ 8 ہو گئے، باقی جو 2 نمبر ہیں وہ 1 نمبر اس تاریخ کو لکھنے کا ہے، اور 1 نمبر جو ہے یہ درخواست گزار طالب علم جماعت ہشتم فریق اے جو ہے وہ لکھنے کا ہے۔ عزیز طلباء، یہ درخواست ہے، یہ آپ کے ٹیسٹ کے سلیبس میں شامل ہے، تو آج کا کام آپ کا یہی ہے کہ اس درخواست کو اچھے طریقے سے لکھیں، یاد کریں، اس کی املا کی جو ہے وہ املا پر جو ہے وہ غور کریں، کیونکہ کوئی بھی جو سوال ہے اردو میں، اس میں چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ شاید جو ہے ان سے صرف نظر کر لیتا ہے ایک استاد، لیکن املا کی غلطی کو جو ہے وہ کبھی بھی معاف نہیں کرتا، اس پہ لازماً جو ہے وہ نمبر کٹتا ہے، تو املا پر جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ فوکس کریں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی لکھائی یعنی اپنی رائٹنگ کو جو ہے وہ بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ میں ہر لیکچر میں یہی کہتا ہوں بچوں سے کہ جو یاد کریں اردو کے کام میں، اس کو لکھ کر جو ہے وہ ضرور دیکھیں، کیونکہ لکھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، جتنا اچھا لکھا جائے گا اتنے ہی آپ کو اچھے نمبر جو ہے وہ دلوائے گا، جتنا اچھا لکھیں گے اتنا ہی اچھا آپ کا نتیجہ ہوگا۔ تو عزیز طلباء، اس درخواست کو یاد کریں، اس کو لکھنے کی جو ہے وہ پریکٹس کریں۔ اگلی درخواست کے ساتھ جلدی ہی میں اپنے لیکچر میں حاضر ہوں گا، تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔